بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص صبح صبح یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے سارا دن وہ شخص پیسوں میں کھیلتا ہے، ہر طرف سے اس کو پیسے ملتے ہیں، رزق ملتا ہے، دولت ملتی ہے، عزت ملتی ہے۔ جدھر بھی جاتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، جس کاروبار کی طرف بھی جاتا ہے اس میں برکت ملتی ہے، تجارت کے لیے جاتا ہے اس کو مال کے اندر نفع ملتا ہے، دکان کھولتا ہے اس کی دکان پر گاہکوں کا رش نظر آئے گا۔ بس صبح صبح کے وقت اس تسبیح کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ حضرت امام علی رضا فرماتے ہیں جو بندہ اس اسم پاک کو پڑھ کر جس کام کے لیے بھی جاتا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اسی کام کے اندر جس مقصد کے لیے ان کلمات کو پڑھ کر جاتا ہے یا گھر بیٹھ کر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کام کے اندر اس بندے کو فتح عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے۔ کوئی شخص بادشاہ کے پاس بھی چلا جائے، یہ کلمات پڑھ کر بادشاہ بھی مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے، اس کی بات کو مان لیتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص کہتا ہے کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، میرے ہاتھ میں پیسے روپے نہیں آتے، جب مال آتا ہے لیکن جلدی خرچ ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، مال سے برکت ختم ہو گئی ہے، دولت سے برکت ختم ہو گئی ہے، تو وہ شخص اس تسبیح کو صبح صبح پڑھ کر اپنے کام کے لیے جائے، اپنے کاروبار کے لیے جائے، اپنی نوکری کے لیے جائے، اپنی جاب کے لیے جائے، تو سارا دن اس کے ہاتھوں میں پیسے آئیں گے، وہ جدھر بھی جائے گا اس کو عزت بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا، عروج بھی ملے گا۔ اسی لیے اس عمل سے آپ کے گھر کی ساری تنگ دستی ختم ہو جائے گی، ساری پریشانی ختم ہو جائے گی، گھر کے اندر سے ساری مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کوئی شخص مقروض ہو، اس کا قرضہ اترنے کے کوئی چانس نہ نظر آتے ہوں، اس کے پاس کوئی پیسہ روپیہ دھیلا نہ ہو، اس شخص کو چاہیے وہ یہ 3 کلمات اس طرح پڑھ لے۔ کلمات یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء ہیں، یا کبیرو، یا اکبرو، یا متکبرو، یہ 3 کلمات ہیں، آپ نے ان کو بڑے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بڑا قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں، یہ عمل تو فقیروں کو بھی بادشاہ کر دیتا ہے۔ جس شخص نے اس عمل کو کیا اس شخص کو بزرگی حاصل ہو جاتی ہے، اس شخص کو دشمنوں سے اللہ محفوظ کر دیتا ہے، اس کو دعائے حیدری بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس اسم پاک کے ساتھ جب آپ اکبر کو ملاتے ہیں، یعنی کہ یا کبیرو یا اکبرو، اکبر کا مطلب ہے بڑا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلندیاں عطا فرماتا ہے اور اس بندے کی عزت اور حرمت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور اگر اس کے دشمن سرکش ہوں، ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، جو شخص اس کی مخالفت کرتا ہے وہ خود ہی ذلیل و رسوا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بس آپ نے صبح کے وقت کسی بھی ٹائم، لازمی نہیں کہ نماز فجر کے بعد ہی آپ یہ کلمات پڑھیں، آپ صبح کے وقت کسی وقت بھی ان کلمات کو پڑھ لیں۔ بس پڑھنے کی ترتیب کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، اس کا طریقہ کار آپ مکمل سماعت کر کے پھر اس عمل کو کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تعالی ہر میدان میں، ہر جگہ پر فتح عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص اولاد کی تمنا رکھتا ہے، کوئی شخص کاروبار میں عروج چاہتا ہے، کوئی شخص کسی کے پاس اس نے اپنی امانت رکھی ہے، وہ شخص اس کی امانت کو واپس نہیں کر رہا، کسی سے آپ نے پیسے لینے ہیں وہ پیسے واپس نہیں کر رہا، تو اس صورت میں آپ یہ کلمات پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر کر اس کے پاس جائیں، انشاءاللہ وہ آپ کے پیسے روپے، آپ کی امانت بھی واپس لٹا دے گا۔ اسی طرح کوئی شخص آپ کا قید کے اندر ہے اور آپ چاہتے ہیں وہ بری ہو جائے، تو آپ یہ کلمات پڑھ کر وہاں جو شخص جس کی جیل کے اندر جس جگہ پر ہے آپ وہاں پر چلے جائیں، انشاءاللہ وہ آپ کی بات کو مانیں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ اپنی طرف سے کسی نمائندے کو بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ تصور میں اس پر دم کر دیں، جب وہ شخص اس کے پاس جائے گا تو انشاءاللہ وہ بھی اس کی بات کو مان جائیں گے۔ اور اسی طرح اس عمل کے ذریعے آپ کے ہر کام کی راہیں ہموار ہوں گی،
ہر راستہ آپ کا کھل جائے گا، گھر کی ساری سختیاں ختم ہو جائیں گی، ہر تمنا آرزو پوری ہوگی، مال کے اندر مال و متاع کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور رزق کے معاملے میں کبھی آپ کو پریشانی نہیں آئے گی۔ بس آپ نے اول آخر درود پاک کے ساتھ ان کلمات کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ 232 مرتبہ۔ 232 مرتبہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ جب ان کلمات کو پڑھنے لگیں تو آپ نے تازہ وضو کر لینا ہے۔ اب وضو کرنے کے بعد آپ قبلہ رخ منہ کر کے ان کلمات کو پڑھ لیں، یعنی کہ جس در ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس طرف منہ کر کے آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بس یہ کلمات تعوذ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کے بعد آپ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ جو آپ کو درود پاک آتا ہے آپ وہ درود پاک پڑھیں گے۔ اس عمل کو آپ نے کرتے ہوئے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں کام کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں۔ اگر آپ بزرگی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں تو یہ تصور رکھنا ہے۔ کاروبار میں آپ وسعت چاہتے ہیں یا کسی شخص سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر اور اپنے جسم پر ہاتھوں کو پھیرنا ہے۔ اگر دولت کے لیے پڑھتے ہیں تو پھر آپ نے فقط تصور میں دولت کا تصور رکھتے ہوئے ہی پڑھ لینا آپ کے لیے کافی ہے۔ اور اسی ترتیب کے ساتھ مطلب یہ کہ صرف اور صرف اگر بات کسی سے منوانی ہے تو آپ نے ان کلمات کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دینا ہے۔ باقی کوئی بھی مقصد ہو اس کے لیے آپ نے صرف اپنے مقصد کا تصور کرنا ہے کہ میں فلاں مقصد میں کاروبار کا ترقی چاہتا ہوں، قرضے سے نجات چاہتا ہوں، یا میں چاہتا ہوں میرے گھر میں اتنا پیسہ آئے اور سارا دن اللہ تعالیٰ مجھے پیسوں سے نوازے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل پڑھ کر جائیں گے نماز فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا بھی معمول بنائیں اور ان کلمات کو پڑھنے کا بھی معمول بنا لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ چند دنوں کے اندر لاکھوں نہیں کروڑ پتی اللہ تعالیٰ آپ کو بنا دے گا، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ ایک پل میں چاہے تو فقیروں کو بادشاہ بنا سکتا ہے، ایک سیکنڈ ایک پل میں چاہے تو وہ بادشاہوں کو بھی فقیر بنا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ پر یقین کامل کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو پیسوں سے، مال و عزت سے نواز دیں گے۔ بس آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ کلمات ہر روز 232 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دنیا کے امیر ترین شخص بن جائیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔